السلام علیکم ڈیئر لرنر، پاکستان اسٹڈی کے کلاس 8 اور 9 کے لیکچر کے لیے میں ہوں آپ کا ٹیچر روابط۔ آج ہمارا کویشچن نمبر 4 ہے کہ ہم نے پریویس جو ہمارا سوال تھا اس میں کیا تھا کہ قیام پاکستان میں قائد اعظم کی آئینی اور سیاسی کوششوں کا جائزہ لیں۔ اب نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے، پاکستان بن گیا، آپ کو پتہ جیسے بن گیا تو اس کے بعد قیام پاکستان یعنی پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ پاکستان تو بن گیا، اس کے بعد اس کو مشکلات کون سی پیش آئیں ان کا جائزہ لینا ہے۔ سب سے پہلے ریڈ کلف ایوارڈ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ریڈ کلف ایک انگریز قانون دان تھا، ٹھیک ہے، اس کو بلایا گیا لندن سے یہاں پہ۔ تو ایوارڈ ایسے کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب تقسیم کیسے کی جائے، تو اس کا جو چیئرمین تھا اس کمیشن کا، تو وہ ریڈ کلف تھا، سر ریڈ کلف۔ تو اس نے ایک ایوارڈ، یعنی ایوارڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا کہ یہ علاقے پاکستان کو دیے جائیں گے، یہ علاقے بھارت کو دیے جائیں گے۔ ریڈ کلف باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین تھا، جس باؤنڈری کمیشن میں دو صرف جو پروونس تھے جن کی جو کٹنگ ضروری تھی، ایک پنجاب اور ایک بنگال۔ تو اس کے حوالے سے اس کی ناانصافی اس نے کی کہ پاکستان کا جو فیروز پور کا جو علاقہ تھا، گرداسپور کا پٹھان کوٹ کا علاقہ، بٹالہ، ایک زیرہ، یہ اس طرح علاقے تھے جو لاہور کے ساتھ ہیں، ہمارے بالکل لاہور کے اس طرف ہیں۔ تو اس کی مسلم اکثریت کی جو آبادی تھی اس کو جو ہے بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ اب اور اسی طرح جو مزید جو انہوں نے کیا کیا، بنگال کے اندر جو بنگال کے تھے، مرشد آباد تھا، نڈیاڈ والا ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ والے بھی علاقے جو ہے ریڈ کلف نے وہ بھی بھارت کے حوالے کر دیے۔ تو کٹنگ کے اس طرح یعنی اس کی باؤنڈری اس طریقے سے بنائی کہ وہ علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ تو یہ مشکلات بہت اہم تھی جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، کیونکہ گرداسپور والا علاقہ دیکھے وہ بالکل ساتھ تھا اس کے جہلم اور ان کے علاقے کے ساتھ، وہاں سے پھر کشمیر والا راستہ ادھر کو جاتا تھا، وہیں سے جو بھارت نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ مین وجہ بنی تھی۔ نمبر 2 پہ ہے مہاجرین کی آباد کاری۔ اب جیسے کہ پتہ ہے کہ بنگال اور پنجاب کو انہوں نے کٹنگ کیا، تو وہاں پہ جو رہنے والے ہندو تھے، وہ جو مسلمان تھے وہ ادھر آنا تھا، ادھر والے ہندوؤں نے ادھر جانا تھا، تو اس کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ آج تک بھی ان لوگوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے کہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں، مائیگریٹ ہو گئے۔ مہاجرین کی آباد کاری، اب پنجاب سے پورا سیلاب آ رہا تھا مہاجروں کا جو ادھر آ کے جنہوں نے بسنا تھا، تو ان کی آباد کاری کرنا بہت مشکل تھا۔ تو ایسے میں قائد اعظم نے ایک پنجاب مہاجرین کونسل بنائی، جس کا چیئرمین جو ہے لیاقت علی خان کو بنایا تھا۔ وہ وزیر اعظم بھی تھے لیکن کمیشن کے چیئرمین بھی تھے، جو کہ جائزہ لیتے تھے کہ جہاں جہاں پہ مہاجرین آ رہے ہیں، آیا کہ ان کو کیا یعنی مشکلات ہیں۔ ان کو ٹینٹوں میں رکھا گیا تھا، کیمپ بنا کے رکھے گئے تھے، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، اوپر سے گرمی تھی، اگست کا مہینہ تھا، تو وبائیں پھوٹنے کا ڈر تھا، بارشیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، اور ہیضے کی بھی وبا اس دوران آئی ہوئی تھی، تو بڑے مسئلے تھے مہاجرین کی بات کر۔ 3rd نمبر پہ انتظامی مشکلات ایسے کہ قیام پاکستان جیسے قیام پاکستان کے بعد فوراً جو انتظامی طور پر کراچی کو پاکستان کا کیپٹل سٹی، جس کو ہم دارالحکومت کہتے ہیں، وہ بنایا گیا۔ وہاں پہ گورنر ہاؤس ہوتا تھا بہت بڑا، اسی کو جو اس کے اسمبلی بنایا گیا مرکزی، ٹھیک ہے، اور اسی کو پھر جہاں سے کراچی کو انتظامی حوالے سے اسی کو سارا وہاں پہ پاکستان کے حصے میں غالباً کوئی 70 سے 80 کے قریب جو ہے افسران، جس کو سیکٹریز کہتے ہیں، وہ حصے آئے تھے۔ تو وہاں پہ ان کے انتظامی مشکلات یہ تھی کہ ان کے لیے سامان نہیں تھا، نہ کوئی دفاتر تھے، نہ کوئی ان کے پاس فرنیچر تھا، ایون کہ کہتے ہیں سیاہی بھی ختم ہو گئی تھی، سیاہی بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ تو ٹینٹ لگا کے انہیں کو ان کا کام کیا گیا، باقاعدہ فرنیچر بھی نہیں تھا، اور باہر سے تربیت یافتہ عملہ آیا نہیں۔ تو اس میں وہاں سے جو باہر سے جو افسر آنے تھے، قائد اعظم نے ان کی منتقلی کے لیے ان سے بھارتی حکومت سے بات کی کہ آپ کے جو وہاں پہ جو مسلمان افسر ہیں ان کو یہاں پہ مائیگریٹ کر دے تو یہاں پہ وہ انتظام کرے، لیکن انہوں نے کوئی اس حوالے سے رسپانس نہیں دیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی مشکلات تھی۔ اب معاشی مشکلات، یعنی اکانومی کے حوالے سے بھی صورتحال بہت بری تھی، کیونکہ اکانومی کے حوالے سے کیا مسئلہ تھا کہ پاکستان والے جو علاقے تھے وہ تقریباً پسماندہ تھے، اور جو بھارت کے حصے میں جو علاقے آئے تھے جیسے بمبئی تھا، دہلی تھا، کلکتہ تھا، اس طرح کا بنارس تھا، لکھنؤ تھا، یہ کافی یعنی کہہ لیں اس دور میں کافی جو ویلتھ کے حوالے سے بڑے فیمس تھے۔ کلکتہ کا اس حوالے سے بندرگاہ ان کے بمبئی کے اندر بندرگاہ تھی، تو وہاں پہ کافی تھا۔ کل کارخانے پاکستان کے پاس 394 تھے، 394 کل کارخانے، پاکستان کے حصے میں صرف 14 آئے۔ کل بینک کی جو شاخیں تھیں ٹوٹل، اس میں 487 شاخیں تھیں، لیکن پاکستان کے حصے میں 69 آئیں، تو یہ بہت کم تھا اس حوالے سے آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے، اور آپ ان کا فگر چیک کریں تو پاکستان کے حصے میں بہت کم آئے تھے۔ یہ ٹرپل فگر میں ہے پاکستان کے پاس
2 فگر میں آئیں، یہ یعنی بہت ہی کم تھا، تو یہ معاشی مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ایسے، کیونکہ دباؤ بہت زیادہ تھا اس پہ۔ نمبر 5 پوائنٹ، فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ اس فوجی اثاثوں کی تقسیم ایسے کہ متحدہ ہندوستان کی ایک ہی فوج تھی، دونوں یعنی ملک اکٹھے تھے تو ان کی فوج ایک ہی تھی، تو ان کا آرمی چیف اس وقت ایک ہی بنایا گیا تھا، اس وقت کوئی آرمی چیف نہیں، فوجی ان کے پاس اثاثے جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ملٹری ایسڈ ایسے تھے، ان کے پاس اس میں ٹینک کہہ لیں آپ، ان کے پاس اس دوران جتنے بھی جو اثاثے تھے، اسلحے کے کارخانے کہہ لیں، بندوقیں کہہ لیں، وہ ٹوٹل جو اسلحہ تھا، تو اس کا یہ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ تقسیم کا فارمولہ یہ کیا گیا تھا، 64% جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں آئے گا، آبادی کے لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے بڑا تھا، اور 36% جو ہے پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ لیکن جو کارخانے وغیرہ تھے وہ سارے بھارتی علاقے میں لگائے گئے تھے، تو قائد اعظم نے ان سے بات کی کہ آپ جو جتنے بھی جو وہاں کی جو کہہ لیں نا اس کی جو ملبہ ہے یا فیکٹری ہے اس کو آپ وہاں سے شفٹ کر دیں ادھر، تو اس پہ وہ راضی نہیں ہوئے، اس پہ بڑا مسئلہ چلا تھا، تو اس نے اس حوالے سے گاندھی نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہاں سے جو آپ کا جو حصہ بنتا ہے وہ ادھر ہم شفٹ کرا دیتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پیسے دے دیتے ہیں، تو پیسوں کا بھی معاہدہ ہوا تھا اس دور میں 60 ملین یعنی 6 کروڑ بنتے ہیں، تو 6 کروڑ کا معاہدہ ہوا تھا، یا آپ 6 کروڑ کی جو رقم دے دیں گے تو آپ اسلحہ یہاں لگانا، اس میں بھی کہتے ہیں کہ 30 کروڑ روپیہ یا کچھ ایسے ملا تھا، 30 کروڑ روپیہ وہ آج تک نہیں ملا میرے خیال سے، تو وہ یہ مسئلہ بھی تھا فوج۔ اب 6 پوائنٹ پہ زرعی مشکلات، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا جو پیشہ تھا وہ ایگریکلچر تھا، زراعت سے وابستہ لوگ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ زرعی مشکلات کیا تھی کہ جو ہمارا دریا ستلج ہے اس کے ساتھ ادھر ایک فیروز پور میں مادھو پور ایک جگہ کا نام ہے، ادھر ہیڈ ورکس ہے، وہ جب ریڈ کلف ایوارڈ کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کے حوالے کر دیا، جب پانی ادھر آتا تھا تو انہوں نے پانی وہاں کا روک لیا، ایسے میں پنجاب جو ہے بنجر ہونے کی یعنی نوبت پہ آ گیا، اور 1952 میں کہتے ہیں کچھ سال کے بعد، کیونکہ بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اس کا جو کہتے ہیں نا فوراً رزلٹ نہیں ملتا، ہمیں بعد میں ملتا ہے۔ 1952 کے اندر بہت بڑا قحط آیا تھا پاکستان کے اندر، وہ اس کا یہی سیکول تھا کہ انہوں نے پانی روکا، ادھر ہمارے زراعت جو ہے خراب ہو گئی معیشت، تو زرعی مشکلات ایسے انہوں نے پانی روک کے تو ہماری زراعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جو آج تک بھی یہ مسئلہ جو بنا ہوا ہے، لیکن بعد میں 1960 کے اندر سندھ طاس معاہدے کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر لیا گیا۔ نمبر 7 سیاسی مشکلات۔ سیاسی مشکلات یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے اندر یہ ایک بات واضح کر دی گئی تھی کہ 635 یا کچھ دیسی ریاستیں تھیں، تو ان کو الحاق کا خود یعنی کہہ دیا گیا کہ آیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا بھارت کے ساتھ، تو اس میں مشکلات یہ ہیں کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو پاکستان کے ساتھ مل گئیں، کچھ ریاستوں کا فیصلہ سیاسی بنیاد پر نہیں ہو سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کا مسئلہ وہ کشمیر کا جو راجہ تھا وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی حیثیت سیپریٹ رکھوں، نہ میں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہوں نہ میں بھارت کے ساتھ، لیکن کچھ پاکستان کی طرف سے اور کچھ بھارت کی طرف سے اس کو دباؤ ڈالا گیا کہ ہمارے ساتھ ملو، پھر ادھر سے ہمارے کچھ کہہ لیں کہ ادھر سے لوگ تھے جو پٹھان لوگ، انہوں نے بھی وہاں سے حملہ کر دیا، ادھر سے بھارت نے حملہ کر دیا، تو کشمیر کو جو پھنس گیا بیچ میں، تو آدھا کشمیر ہمارے حصے میں، آدھا نہیں بالکل تھوڑا سا، جس کو آج کل آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اور ادھر سے باقی جو انڈیا پہ کشمیر پہ بھارت نے قبضہ کر لیا۔ کشمیر ہی نہیں، ایک ریاست جونا گڑھ تھی، یہ ساحلی تھی ممبئی کے ساتھ، ادھر وہ کوسٹل یعنی کہہ لیں ہم ساحلی علاقے جات کے ساتھ تھی، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر ایک ریاست چھوٹی سی تھی بلکہ اچھی ریاست تھی، اس کو کہتے ہیں ہم حیدرآباد دکن، آج کل بھی انڈیا کے اندر ہے حیدرآباد دکن، اس کو آندھرا پردیش صوبے کا نام انہوں نے بدل دیا ہے، تو اس کے ساتھ تھی، اس کا جو نواب تھا اس کو نظام کہتے تھے، نظام الملک، تو اس سے معاہدہ کیا اس کے بعد کرنے کے بعد کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنے کو تیار تھا، لیکن پھر اس نے ان ٹائم آ کے جب جیسے بھارت نے حملہ کیا تو اس نے ہتھیار اس کی فوج نے ڈال دیے اور اس نے معاہدہ اس کے ساتھ کر کے الحاق کر لیا۔ اور اس کی ڈیٹ بڑی یعنی انٹرسٹنگ ہے کہ 11 سپٹمبر 1948، جس میں قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی اسی دن جو انڈین فوج نے حیدرآباد پر بھی قبضہ کر کے اس کو بھی کیپچر کر لیا۔ تو یہ 7 مشکلات ہیں، اس کے میں نے ایک ہیڈنگ کر کے آپ کو یعنی یہ کرا دیا ہے، تو اگر کوئی اس میں کوئی آپ کو کوئی مشکلات ہیں، کوئی آپ کو پیش آتی ہے تو آپ اس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور کمنٹ کے نیچے آپ جو کمنٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ سوال کریں گے، یہ آپ کے 2 سوال کمپلیٹ ہوں گے۔ شکریہ۔